برمودا ٹرائی اینگل دنیا کے پر اسرار ترین مقام برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کیا ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ایک پر اسرار مقام ہے۔ اسے شیطانی مثلث اور اژدہا مثلث یعنی ڈریگن ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں۔ یہ جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپائن کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو اومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ برمودا میامی اور پورتو ریکو کے مابین وہ علاقہ ہے جو عام طور پر برمودا مثلث کہلاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ سکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پورتو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں جن کے باعث اس کو شیطانی مثلث بھی کہا گیا ہے۔ ان داستانوں میں انسانوں کا غائب ہو جانا، بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی اور مافوق الفطرت واقعات شامل ہیں۔ ان مافوق الفطرت داستانوں یا واقعات کی تفسیر کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ بھی اکثر غیر معمولی اور مسلمہ سائنسی اصولوں سے ہٹ کر ایسی ہیں کہ جن کے لیے کم از کم موجودہ سائنس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ ان تفاسیر میں طبیعت کے قوانین کا معلق اور غیر مؤثر ہو جانا اور ان واقعات میں بیرون ارضی حیات کا ملوث ہونا جیسے خیالات اور تفکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان گمشدگی کے واقعات میں سے خاصے یا تقریباً تمام ہی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک معمہ کی خصوصیت وابستہ ہو چکی ہے اور ان کو انسانی عمل دخل سے بالا پیش آنے والے حوادث کی حیثیت دی جاتی ہے۔ بہت سی دستاویزات ایسی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل کو تاریخی اعتبار سے ملاحوں کے لیے ایک افسانوی مقام کی سی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ برمودا خطے کو شہرت کیسے ملی؟ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئے، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کے ملبے، عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 عیسوی میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہ ملا، اور اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس برلٹز کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائی اینگل میں لکھتے ہیں، 1952 تا 1954 جاپان نے اپنے 5 بڑے بحری فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ 1925 میں جنگ عظیم کے دوران SS کوٹوپیکسی نامی امریکی بحری جہاز اسی مقام پر غائب ہو گیا، جبکہ اس میں موجود 32 مسافروں کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔
اس بحری جہاز کی تلاش کئی برسوں تک کی گئی اور سائنسدان اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ تاہم اب ملبے کو فلوریڈا کے شہر سینٹ اگسٹین کے سمندر سے دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں شائع ہوئیں جنہوں نے برمودا ٹرائی اینگل خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی کئی کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 عیسوی میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہونے کے پیچھے خراب موسم ہو سکتا ہے۔ آسٹریلین سائنسدانوں کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے باعث پیش آیا تھا جس کا عملہ بھی نشے میں تھا۔ 2018 عیسوی میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کے 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیق کی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں اور ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا کہ لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش بھی کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر